حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی ریاست بطور ریاست اپنا وجود قائم رکھنے کا اخلاقی، آئینی اور سیاسی جواز کھو چکی۔ ذکر کیا پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومتوں کا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی ریاست بطور ریاست اپنا وجود قائم رکھنے کا اخلاقی، آئینی اور سیاسی جواز کھو چکی۔ ریاستیں ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت چلتی ہیں، اس میں دائرہ کار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، پابندی ہوتی ہے، حقوق ہوتے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی ادارے ہیں ریاست پاکستان کے، پارلیمنٹ کی بات ہوئی یہاں پر کہ پارلیمنٹ کا انتخاب ایک حوالدار کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنے من چاہے امیدوار کو من چاہے ووٹ اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو اسمبلی میں پہنچا دیتا ہے۔ عدلیہ کی حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ خود اپنے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے تحفظ مانگتی ہے۔ میں سیاست کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اس ریسنٹ ہسٹری میں میرے علم میں کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ دنیا کی کسی ریاست میں ایک پوری کی پوری ہائی کورٹ اپنی سپریم کورٹ کو کہے کہ اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں زبردستی ہمارے کام میں مداخلت کرتی ہے اور من چاہے فیصلے کروانا چاہتی ہے، اور پھر ستم ظریفی بجائے اس کے کہ ان کے اس مدعا پر کوئی تحقیق ہوتی، اس کو سنا جاتا، الٹا ان تمام ججز کو کسی کا تبادلہ ہوا، کسی کا تبادلہ ہوا اور کسی کی ڈگری جعلی 20 25 30 40 سال بعد نکلوائی گئی۔ تو یہ ایک ملک نہیں رہا، یہ ایک سٹیٹ نہیں رہا، یہ اب ایک رجواڑہ بن چکا ہے، ایک گروہ جو زبردستی بزور بازو بدماشی سے اس کو چلانا چاہتا ہے اور چلا رہا ہے۔ پھر یہاں پر رہنے والی قومیتوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں، پشتونوں، بلوچوں، اور اب تو جن کو یہ اپنی شہرک سمجھتے تھے، کشمیر نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، اور سندھ کے عوام بھی کافی حد تک اس ملک میں اپنی حیثیت کے حوالے سے بہت زیادہ کلیئر ہے۔ تو ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے لیے جو استعماری وسائل آپ اس ملک میں رہنے والے دوسرے صوبوں سے لوٹ کر آپ اس کو اب تک آباد اور خوشحال کرتے آ رہے تھے، میرے خیال میں یہ اقوام
آپ کے اس طریقے واردات کو جان چکی ہے. اب صرف مسئلہ اتنا باقی رہ گیا ہے کہ یہ ایک منظم قوت کے تحت کب اس نتیجے پر یا اس مقام پر پہنچیں گے کہ یہ لوگ اپنے حقوق کا تحفظ بزور بازو اپنی سیاسی قوت